حذیفہ صاحب تھوڑی سیاسی صورتحال پہ آپ سے پہلے گفتگو ضرور کرنا چاہوں گا، اگرچہ کہ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ فی الوقت کوئی 28ویں ترمیم کے حوالے سے کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہے، ہم پہلے اگر کوئی سلسلہ آیا تو پھر اتحادیوں سے مشاورت کریں گے اور پھر معاملات آگے بڑھیں گے، لیکن ہر طرف سے اطلاعات کچھ ایسی ہیں کہ حکومت اور ریلیونٹ سٹیک ہولڈر بہت تیزی کے ساتھ اس پر کام کر رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی اس کے اوپر اس مرتبہ کوئی فلیکسیبل نہیں ہے نون لیگ کے ساتھ، اور یہی وجہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان کچھ قربتیں بھی بڑھ رہی ہیں۔ آپ کی کیا معلومات ہیں، کیا اسیسمنٹ ہے کہ جو 28ویں ترمیم کے اوپر جب بھی ایٹ لیسٹ کام شروع ہو، پیپلز پارٹی کس حد تک نون لیگ کا ساتھ دینے کی پوزیشن میں ہے؟ گزارش یہ ہے کہ ظاہر ایک عرصہ ہوا آپ کو اس دشت کی خاک چھانتے ہوئے، یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس پہ ہم ڈیبیٹ کریں۔ اگر پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی ایک ہو جاتے ہیں پھر تو ہمارے پاس نمبر ہی نہیں رہتا 223 کا۔ پیپلز پارٹی کے بغیر آئینی ترمیم لائی نہیں جا سکتی، اور اس کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، نہ آئین میں، نہ قانون میں، نہ اس کے علاوہ کوئی طریقہ۔ اور 64 کا نمبر ہمیں چاہیے سینٹ میں، وہ بھی پیپلز پارٹی کے بغیر پورا نہیں ہوگا۔ تو اگر کوئی بھی ہمارا حکومت کا میرا کولیگ دوست وزیر یہ بات کرتا ہے کہ نہیں ترمیم ضرور آئے گی، آف دا ریکارڈ ہی بات ہو گو، اور پیپلز پارٹی آن بورڈ نہ، یہ ممکن نہیں۔ پیپلز پارٹی کو آن بورڈ لے کر ہی ترمیم لائی جائے گی۔ اور باقی یہ کہنا کہ ایک عرصے سے کام ہو رہا ہے، جی بالکل کام ہر وقت ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک وزارت ہی آپ نے اس کام کے لیے ڈیزگنیٹ کی ہے، یعنی منسٹری آف لا اینڈ لا اینڈ جسٹس جو ہے، جی پارلیمنٹری افیئرز تو پنجاب میں ہوتی ہے، وہاں یہ 2 وزارتیں اکٹھی ہوتی ہیں، یہاں پر لا اینڈ جسٹس ہوتی ہے۔ ٹھیک، تو اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ ایکٹ آف پارلیمنٹس ہیں، پاکستان پینل کوڈ ہے، سول پروسیجر کوڈ ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں جہاں جہاں بہتری کی گنجائش ہو اس پہ وہ کام اپنا جاری رکھے اور حکومت کو اپنی انپٹ دیتی رہے۔ ٹھیک، ہم اپنے آئینی منشور میں بھی جو کمٹمنٹس کر آتے ہیں ان کے حوالے سے بھی ظاہر ہم نے کام کیا ہوا ہوتا ہے، سیر اصل ورکنگ ہوتی ہے۔ یہ کہنا کہ کوئی خفیہ کام جاری ہے اور اچانک سے ترمیم لے آئیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ ٹھیک، کام جو حکومت کے متعلقہ لوگ ہوتے ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اچانک تب لائی جاتی ہے جب اچانک سے 223 کا نمبر پورا ہو جاتا ہے، اچھا، باقی کام پہلے سے کیا ہوا ہوتا ہے اور کام اس کے اوپر ہوتا رہتا ہے ہمیشہ۔ تو اب بھی ہمیں یہی توقع ہے کہ پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ہوگی، اور پیپلز پارٹی اگر ہوگی تو ترمیم آ جائے گی، منظور ہوگی، اور اگر پیپلز پارٹی نہیں ہمارے ساتھ ہوتی تو پھر ایسے ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی غیر خواہش میں دم بالکل نکلے، ٹھیک، بالکل تو ٹھیک، پھر 28ویں ترمیم تو نہیں آ پائے گی۔ بالکل ٹھیک۔ تو حذیفہ رحمان صاحب، اگر جس طرح کاوشیں جاری ہوں گی ڈیفینیٹلی، تو ہم کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بجٹ سے پہلے 223 کا نمبر پورا ہو سکتا ہے، یا یہ نمبر پورے کرنے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے اور بجٹ کے بعد شاید یہ معاملہ چلا جائے؟ دیکھیں اس حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ حکومت کی خواہش تو یہ ہے کہ صبح نمبر پورا ہو، اور جو ہماری متعلقہ وزارت نے کام کیا ہوا ہے، یہ جو ہماری جماعت میں ایک رائے موجود ہے جس میں ہم اپنی اتحادیوں کو کنونس کر سکیں، اس حوالے سے ترمیم لائی جائے۔ لیکن یہ کہنا کہ جو بجٹ سے پہلے ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہماری کوشش اور خواہش تو یہی ہے، اور مجھے لگتا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی دے گا۔ لیکن ظاہر ہے اس کے اندر کافی سارے نقطے ایسے ہوتے ہیں جس پہ اس جماعت کے اندر بھی بہت ساری مختلف آرائیں موجود ہوتی ہیں، تو اس لیے پیپلز پارٹی کو کنونس کرنا، اگر ان کی لیڈرشپ کو صرف کنونس کرنا ہو تو وہ آسان کام ہے، جی لیکن ظاہر ہے انہیں بھی سی میں لے کے جانا ہے، باقی چیزیں کرنی ہے۔ لیکن میرے خیال سے ہوپ فار دا بیسٹ، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بالکل ٹھیک۔ حذیفہ صاحب، پاکستان کو گزشتہ 1 سے 2 سالوں میں بڑے ڈیفرنٹ نیچر کے چیلنجز کا سامنا ہے، جس کے نتیجے میں کہا جا رہا ہے کہ اب وفاقی حکومت کی سیکیورٹی اخراجات کے حوالے سے جو فسکل سپیس ہے وہ کافی کم ہے۔ این ایف سی کے اوپر نظر ثانی ہونا بہت ضروری ہے، تو جس کو بہت ہی سیریسلی جس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی اپنا ویو پوائنٹ رکھتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس این ایف سی کے معاملے کے اوپر، اس کے بعد صوبوں یعنی ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے قیام کے حوالے سے پیپلز پارٹی آسانی سے قائل ہو سکتی ہے، یا حکومت کے پاس اتنی سالڈ لاجیکل آرگومنٹس ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کو قائل کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس اگر لاجیکل ریزنز نہ ہوتی تو ہم اس پہ خود بھی کنونس نہ ہوتے۔ اگر لاجیکل ریزنز ہیں اور فیکچولی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تاریخ کے درست ٹریک پر کھڑے ہوئے ہیں، تبھی ظاہر ہے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 18ویں ترمیم کو مزید بہتر بنایا جائے، اور اس بہتری میں این ایف سی ایوارڈ ہے، یا جو وزارتیں صوبوں کو ڈیلیگیٹ ہوئی تھیں وہ واپس مرکز کے پاس آئیں، ٹھیک، اور وہ کارکردگی بیس ہو، یعنی جن میں اگر 16 سالوں میں صوبوں نے کارکردگی نہیں دکھا سکے، جو کہ انہیں صوبوں کو دینے کا مقصد یہی تھا کہ صوبے بہتر کارکردگی دکھائیں گے، لیکن اگر وہ کارکردگی 16 سال میں نظر آ گئی ہے تو اس کو دوبارہ مرکز کے انڈر کر مزید بہتری کی جائے، ایک ہیلتھ کی یونیفارم پالیسی ہو، ایجوکیشن کی یونیفارم پالیسی ہو،
تو اس حوالے سے ہم تو کنونس ہیں. معدنیات تو People's کی Party کو وزارتیں convince بھی کرنا- واپس آنے کا معاملہ زیر غور ہے، معدنیات، نیچرل ریسورسز. دیکھیں یہ بڑا اہم آپ نے سوال کیا. میں ذاتی طور پر تو سمجھتا ہوں کہ معدنیات پوری دنیا میں فیڈرل سبجیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ ہی مختلف ممالک سے ہم یوز کر رہی ہوتی ہے، باقی چیزیں کر رہی ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں گے کہ کتنی حد تک جو ہے ظاہر ہے اس میں مین بلوچستان ہے، پھر کے پی کے ہے، دین پنجاب ہے. سندھ میں تو اتنا بڑا یہ شعبہ نہیں ہے اس حوالے سے. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو ہم بہت سارے نکات پہ جو آپ نے جن کا ذکر بھی کیا ان پہ ہم کنونس کر لیں گے.